جب ہم بلو اکانومی کی بات کریں اور فشریز کی بات نہ کی جائے، میری ٹائم سیکٹر کی بات نہ کی جائے تو بات کچھ کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، ہم سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں اسپیشلی ڈاکٹر شہزاد صاحب کے ساتھ، ساجد شہزاد صاحب جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، تو اگر ہمیں وہ ذرا سی ڈیفینیشن بلو اکانومی کی ہمیں بتا سکیں کہ واٹ از دس بلو اکانومی از آل اباؤٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں ہم۔ میڈم، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ایک ہارٹ برننگ ٹاپک لیا ہے جس کی پاکستان میں سخت ضرورت ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بڑی فرجائل ہے۔ آئی تھنک ان تمام جو ایشوز ہیں اکانومی ریلیٹڈ، اگر ہم سمندر کی طرف، بلو اکانومی کی طرف دیکھنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے ہمارا یہ جو ایشو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا۔ اب بلو اکانومی وہ اکانومی ہے جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے۔ سمندر میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جتنے بھی فائدے ہیں، جتنے بھی منرلز ہیں، مائنز ہیں، فش ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آئل ہے، گیس ہے، تمام چیزوں کو جب ہم اکانومی سے منسلک کرتے ہیں، ان کی امپورٹ سے جو پیسے جنریٹ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام بلو اکانومی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ شپس ہے، جو میری ٹائم ٹریڈ ہے، جو کسی بھی کنٹری کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے، وہ بھی وایا سمندر جب ہوتی ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے، بلو اکانومی کے زمرے میں۔ شپ بریکنگ انڈسٹری، شپ میکنگ انڈسٹری، شپ یارڈز، پورٹس، ہاربرز، یہ تمام کی جو انکم ہے وہ ساری کی ساری بلو اکانومی سے منسلک ہے۔ اور میرا خیال اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی بلو اکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر مجھے تھوڑا سا آپ اور 1 منٹ کا موقع دیں تو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے وہ 7.6 بلین انڈیویجولز ہیں، اور یہ 30% جو ریسورسز لینڈ پہ ہیں ان کو دیر ایٹنگ اوے۔ یہ ریسورسز جو لینڈ پہ بڑی جلد ختم ہو جائیں گے، اور پھر ہم سب نے 70% ریسورسز جو سی میں ہیں ان کی طرف دیکھنا ہے، سمندر کے ریسورسز کی طرف دیکھنا ہے۔ ارلیئر از بیٹر، میرا خیال جتنی جلدی ہم سمندر کی طرف دیکھنا شروع کر دیں اتنا بہتر ہے، تاکہ ہم اپنی بلو اکانومی کو موبلائز کریں، سمندر میں جو خزانے ہیں موجود ان کو ایکسپلور کریں، کہ میپنگ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، ایکسپورٹ کریں، اور بلو اکانومی اس کی وجہ سے پھر پاکستان کی اوورآل جو اکانومی ہے اس پہ امپیکٹ۔ ہم 2 منٹ آپ کے پاس واپس آتے ہیں، ذرا ڈاکٹر شہزاد ہمارے پاس دوبارہ واپس آ گئے۔ جی کمانڈر صاحب آپ آ گئے ہمارے پاس واپس، وی آر لک فارورڈ ٹو ہیلو۔ تھینک یو ویری مچ میڈم۔ میں یہ بتاتا چلوں، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میرا یہ ایک ٹیگ لائن ہے کہ یہ جو سمندر ہے ہمارا، یہ پاکستان کا سمندر ہے، اور جب مجھے لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ اور سمندر کی بات کر رہے ہو اور اس پہ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کافی کنیکٹڈ ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سمندر کو لاہور کیسے لے کے گئے، اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا، اور کتنی آنرشپ وہاں پہ ہے، لوگوں کا کیا انٹرسٹ ہے چیزوں کے لیے؟ جی میں نے بھی بڑا سرپرائزنگ تھا جب میں نے لاہور میں یہ کمپین سٹارٹ کی۔ میں آپ بتاتا چلوں کہ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا سمندر میں ہمارے پاس، جی جی، اور یہ جو ایریا 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ہے یہ بگر دین انٹائر پنجاب اینڈ کے پی کے ہے۔ یہ فریکشن فگر جب میں پنجاب میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو ان کے لیے بڑا سرپرائز ہے، تو لوگ پھر ہم سے کوشچن کرتے ہیں۔ تو ہم نے منہاج یونیورسٹی میں ایک سینٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرز سٹارٹ کیا ہے، کریمہ کے نام سے۔ اس سینٹر میں اب بچے تحقیق بھی کر رہے ہیں، اور ہم سیمینارز اور پھر کانفرنسز بھی کرواتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر۔ آپ تھوڑی دیر پہلے فشنگ کی بات کر رہی تھی میڈم، جی، میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان سے جو فش ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس وقت وہ 400 ملین US ڈالرز کی ہم ایکسپورٹ پاری کرتے ہیں۔ جو پاکستان کی کیپیسٹی ہے وہ 3 to 4 بلین US ڈالرز کی ایکسپورٹ کرنے کی، لیکن ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ پچھلے 74-75 ایئرز میں ابھی تک ہم 1 بلین کی بھی فش ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ ہائیسٹ فگر از 400-500 ملین۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ انلیگل، ان رپورٹڈ، ان ریگولیٹڈ فشنگ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم صرف فشنگ پہ ہی توجہ دے دو، بلینز آف ڈالرز ہم ارن کر سکتے ہیں۔
میرا خیال اسی یہ طرح جو یہ ہے تھوڑی دیر پہلے آپ بالکل کہ آپ چپس کی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ہم جو نیکسٹ پروگرام کریں گے وہ انشاءاللہ ایکسکلوسیولی فار فشنگ کریں گے, اور یہ جو جتنے سیکٹرز ہیں ہم اس کے ایکسکلوسیو پروگرام کریں گے. دس از بیسیکلی این انٹروڈکٹری پروگرام, تاکہ لوگوں کو ایک پاکستانی لوگوں کو ایک اونرشپ ڈیولپ ہو اور ایک پتہ چلے کہ جی لاہور میں بھی اس کی ریسرچ ہو رہی ہے, تو اسلام آباد میں بھی ہے, کوئٹہ KPK میں بھی ہے, تو اس بیسیکلی دا کمبینیشن. اچھا آپ سے ایک اور, جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ویری ہیپی کہ جی لاہور میں اور اسلام آباد میں KPK اور دوسری جگہوں پہ بھی سمندر کی بات کی جا رہی ہے. آپ کی جو بک ہے اس کا مجھے کوئی کرکس بتائیں گے کہ جی وہ بلو اکانومی پوٹینشیل پاکستان میں کوئی اسٹیٹس, کیا اسٹیٹس بتاتے ہیں آپ کی وہ کتاب جو ہے, کہ کتنا ہمارے پاس جو بلو اکانومی پہ بک ہے یہ 2020 میں لکھی گئی, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ اس میں جب پریزیڈنٹ صاحب کو پرائم منسٹر کیبنٹ میں یہ بک تو ایئر 2020 کو پاکستان میں ڈکلیئر کیا گیا ایئر آف بلو اکانومی. یس, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ اس کی جو ریکمنڈیشنز دی ہوئی اینڈ میں, اس میں سے 3-4 ریکمنڈیشنز پہ کام شروع کر دیا گورنمنٹ نے. فار ایگزامپل جو شپنگ کی ابھی بات ہو رہی تھی, ابھی نیکسٹ 30 ایئرز کے لیے جو ٹیکس فری کر دیا اگر پاکستان میں آپ رجسٹر کروائیں گے شپ کو. اچھا اسی طرح بہت ساری اور کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ہم نے کہا تھا کہ جو فشر مین ہیں ان کو قرضے دینے چاہیے, لون دینے چاہیے, وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں. بہت ساری اس میں اینڈ میں ریکمنڈیشنز ہیں, بڑی یوزفل ریکمنڈیشنز, اس پہ کام شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. پچھلے 3-4 سال سے جو اس وقت PNSC میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. میں یہ بتاتا چلوں کہ 1970 میں پاکستان کے پاس جو مرچنٹ شپس ہیں, یہ کارگو شپس, یہ 74 تھے, اور پچھلے 2-3 سال میں یہ ریڈیوس ہوتے ہوتے 9 پہ پہنچ گئی تھی تعداد. اب جو لوگ ہیں انہوں نے کافی ہارڈ ورک کیا ہے ماشاءاللہ. ناؤ PNSC از کمنگ ویری ویل. اب ان کی تعداد ہو گیا 11. تو اس میں PNSC کو بھی ذکر کیا گیا, شپس کا ذکر ہے, مرچنٹ شپس کا ذکر ہے میری کتاب میں. فشنگ پہ بڑی ڈیٹیل چیپٹر ہے, شپ بلڈنگ پہ چیپٹرز ہیں, شپ بریکنگ پہ چیپٹر ہیں. میرا خیال یہ پاکستان کی پہلی ریسرچ بیسڈ بک ہے, اور یہ بائبل آف میری ٹائم افیئرز ہے. اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو میرے خیال پھر مزید ڈسکس کرنے کی کوئی تشنگی نہیں رہے گی کہ میری ٹائم افیئر کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں نہیں پتا. یہی وجہ ہے کہ یہ ابھی تک 5000 سے زیادہ بکس مارکیٹ میں آ چکی ہیں. جی کنگریچولیشنز فار سچ اے ایلیبوریٹڈ بک لکھنے کے لیے, اور ہم سب کو انلائٹ کرنے کے لیے اس فیلڈ کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. میں اسی نوٹ